الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم سامعین، دینی بھائیوں اور دوستو، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی زندگی میں نبوت سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد بھی بڑے حوادث، بڑی مشکلات، بڑے واقعات رونما ہوئے جو ہم سب کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے ہمارے لیے۔ ہم تمام ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھائیں، مطالعہ کریں، اولاد اور اہل و عیال کو بھی نبی علیہ السلام کی سیرت ہم سنائیں اور بتائیں، اور اس سے ہمیں جو عبرت اور نصیحت حاصل ہونی چاہیے، ہمیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم سب کے لیے بڑی ہی عبرت اور نصیحت، استقامت کا بڑا سامان اللہ نے نبی کی سیرت میں رکھا ہے۔ جو حادثات اور واقعات بڑے اہم رونما ہوئے، ان میں ایک ہجرت کا واقعہ ہے، جس ہجرت سے ہمارا سال ہجری اور عربی سال ہمارا شروع ہوتا ہے۔ ہجرت نہایت اہم واقعات میں سے ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی اور اسلام کے ایک نئے رخ پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام اور اسلام کو ڈالا۔ یہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اس میں جو بڑے واقعات پیش آئے ہیں ہجرت کے موقع پر، ان میں سے چند کا تذکرہ بطور مثال اور عبرت اور نصیحت کے ہم کرتے ہیں۔ سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا، نبی علیہ السلام جب صدیق اکبر کو لے کر کے ساتھ رات کو نکلے اور غار ثور میں جا کر کے پناہ لیا، پہاڑ کے اوپر ایک غار، اسی میں آپ جا کر کے پناہ لیے۔ مکے کے کفار و مشرکین کو جب صبح پتہ چلا، جب معلوم ہوا، تو انہوں نے چاروں طرف سے ڈھونڈنا شروع کیا۔ جہاں جہاں بھی شک ہو سکتا تھا وہاں وہ گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کی۔ غار ثور پر ڈھونڈتے ہوئے آپ غار کے اندر نیچے تھے صدیق اکبر کے ساتھ، اور کفار مکہ بالکل وہیں کھڑے ہو کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب سے زندگی میں سب سے خطرناک دن جو آپ کے حیات اور موت کا کفار مکہ نے سمجھا تو وہ یہ ہے۔ نبی علیہ السلام سالی ہاتھ صدیق اکبر کے ساتھ اسی غار میں نیچے ہیں، اور کفار مکہ اسلحہ لے کر کے ہی ڈھونڈ رہے ہیں، چاروں طرف سے جھانک رہے ہیں۔ صدیق اکبر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، پکار اٹھے، یا رسول اللہ، یہ سب ہمارے سر پر کھڑے ہیں، لو نظر احدهم الى قدميه لابصرنا، اب تو ان کافروں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو پا چکے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی اپنے انگوٹھے کو بھی دیکھنا چاہے گا تو انگوٹھے سے پہلے اس کی نظر ہمارے اور آپ کے اوپر پڑ جائے گی۔ اب اندر سے نہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے چھپنے کا، اور ایک تلوار لے کر کے ہماری گرفتاری اور قتل کا ارادہ کر کے سر پر کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ السلام، چونکہ قرآن پاک نے وعدہ کیا ہے، اللہ آپ کی اور ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ نبی علیہ السلام بڑے یقین اور توکل اور جذب کے ساتھ فرمایا، یا ابا بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر، یہ 50 کافر کھڑے ہیں اسلحے کے ساتھ، اور ہم اس غار میں ہیں، کہیں بھاگنے چھپنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر کا بتاؤ؟ دو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرا صدیق ہے، واللہ ثالثہما، اور ان دونوں کا تیسرا ساتھی خود اللہ رب العالمین بن چکا ہے، بتاؤ کیا تمہارا خیال ہے؟ اللہ اکبر، قرآن پاک نے اعلان کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
یاد کرو اس وقت کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اگر تم مسلمان بنو اور صحیح معنوں میں عقیدہ توحید اور اتباع سنت اور ادخلوا فی السلم کافہ عمل کرو تو اذ یقول لصاحبہ ولا تحزن ان اللہ معنا۔ سوچو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے اے ابو بکر لا تحزن، غم نہ کرو، ہمارا تمہارے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج ضرورت ہے اسی ایمان کی، اسی یقین کی، یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمسی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین اور ایمان و توکل عطا فرمائے۔ نمبر 2، دوسری بڑی اہم چیز دوستو، امانت داری۔ نبی علیہ السلام پوری دنیا اور کائنات کے سب سے بڑے امانت دار تھے۔ اسلام میں نبوت سے پہلے بھی کفار مکہ آپ کا لقب رکھے تھے الصادق الامین، اس لیے مکے اس زمانے میں بینک کا کوئی رواج نہیں تھا، سارے لوگ اپنی امانت کفار کسی کافر کے پاس امانت نہیں رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام پر اس یقین کے ساتھ امانت رکھتے تھے محمد کی جان چلی جائے لیکن کبھی ہماری امانت میں خیانت نہیں کرے گی۔ نبی علیہ السلام کے پاس کفار کی بڑی امانتیں تھی۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کرنے لگے تو اپنی جگہ پر حضرت علی کو لٹا دیا، فرمایا علی ہم آج جا رہے ہیں لیکن اتنی امانتیں فلاں فلاں کافر مشرک غیر مسلم کی ہمارے پاس ہیں، کسی کی امانت ہمارے لیے حلال نہیں، کل صبح سب کی امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ دوستو آج امانت کی بڑی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی چیز اسلام کی مسلمانوں کی عروج و ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ جو تھا میرے بھائیوں امانت داری تھی۔ آج مسلمانوں نے امانت داری ترک کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو نہ اللہ کی امانت میں خیانت کرو نہ انسانوں کی امانت میں خیانت کرو۔ تمہیں معلوم ہے کہ امانت میں خیانت کرنا کتنا بدترین جرم ہے۔ تو دوستو امانت داری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر امانت آ جائے، اللہ رب العالمین تاکید کیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ ایمان والو تم امانت کو امانت والے کو دے دو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے۔ نبی علیہ اس اسلام کے بغیر اسلام کا تحفظ اور مسلمانوں کی عزت کی ضامن سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے امانت داری بتایا ہے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اول ما یرفع من هذه الامة الامانہ، سب سے پہلی چیز ہماری امت سے جو اٹھ جائے گی جس کے بعد سے برائیوں کا عذاب کا دروازہ اللہ کھول دے گا وہ امانت داری ہے۔ امانت داری مسلمان طے کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دوستو نبی علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر جو کارنامے انجام دیے، جو آپ کے ساتھ حادثے رونما ہوئے جس میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، ان میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی اسلام کا، الفت کا، محبت کا پیغام پہنچانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، جب مدینے میں داخل ہوئے پورا مدینہ امت پڑا، آپ اونٹنی پر سوار ایک ہی پیغام دے رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ تو آپ نے 4 پیغام دیا، اگر پہلے دونوں کو ملائیں تو ان چاروں سے 6 ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا پیغام جو تھا
یا ایھا الناس افشوا السلام، اے مسلمانوں آپس میں خوب سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جہاں بھی مسلمان بھائیوں سے ملو سلام سے ابتدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم مسلمانوں کو توفیق دے، ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارا کردار، ہمارے چال چلن ایسے ہو کہ دور سے دیکھ کر کے ہمارا مسلمان بھائی سمجھے یہ مسلمان آ رہا ہے، اور وہ پک کر کے آپ سے سلام کریں اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائی، اللہ آپ پر سلامتی کا، رحمتوں کا اور برکتوں کا دروازہ کھول دے۔ اتنی بڑی خیر و برکت اللہ نے اس سلام میں رکھی تھی، لیکن آج مسلمان اس سنت سے بہت دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے سلام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 4، وصلوا الارحام، اے مسلمانوں صلہ رحمی کیا کرو، رشتے ناتوں کو جوڑو، رشتے ناتوں میں بگاڑ پیدا کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا انسان کی مان میں، انسان کی اولاد میں، انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اگر وہ صلہ رحمی کرے۔ اور ان الرحمۃ لا تنزل ولا قوم فیہم قاطع رحم، جس خاندان، جس قوم اور جس قبیلے میں رشتے ناتے میں بگاڑ پیدا کرنے والے اور لڑنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ پورے قوم اور قبیلے سے رحمتوں کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، اطعام الطعام واطعم الطعام، اے ایمان لوگوں کھانا کھلانے والے بنو، غریب، مسکین، محتاج، پریشان حال، مسافر، ہر ایک کو کھانا کھلانے کی کوشش کرو۔ تمہارے علم میں کوئی انسان بھوکا نہ رہ جائے، اگر تمہارے اندر استعداد ہے کھانا ضرور کھلاؤ۔ نمبر 6، بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، آپ نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اب جب سارے لوگ سوئے ہو تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، سبق پڑھ، پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا۔ سوئے دردو نال ہے شبیر کا بھیجے کوئی اپنا سبیر، رات کے تاروں میں اپنا راستہ پیدا کرے۔ ضرورت ہے ہم رات کو تھوڑا سا وقت نکالیں، بستر کو چھوڑیں اور نماز تہجد پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما، جو مریض ہے، جو مقروض ہے انہیں ان کا قرض ادا کرا دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں جو اس وبا اور بلا میں مبتلا ہے اللہ انہیں صحت دے، جو وفات پا گئی ہیں اللہ رب العالمین ان کو انہیں جنت نصیب فرما، اور جو محفوظ ہے اللہ تعالی اس بلا سے ان کو محفوظ رکھے۔ الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ملک شیخ، وہاں کے حاکم، وہاں کے رئیس شیخ خلیفہ اور ان کے عوام انصار کی حفاظت فرما۔ جس شہر میں رہتے ہیں خصوصاً حاکم شارجہ شیخ سلطان حفظه اللہ اور ان کے عوام انصار کی حفاظت فرما۔ اللہ ان تمام حضرات سے وہ کام ہے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے، ہر ایسے چیز سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی غضب، آپ کی ناراضگی، قوم امت کا نقصان اور ملت کا نقصان اور خسارہ ہے۔ الہ العالمین دنیا کے سارے مسلمانوں میں مسلمانوں کی جان اور مال کے حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔